اچھا تھا عزیزان قدر، یہ تھی جناب محترم بلبل مدینہ جناب محترم محمد وقاص اطاری صاحب انتہائی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان قدر، ان کی حاضری کے درمیان ہمارے علاقہ کی بہت ہی مشہور شخصیت، ہمارے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ہر بچے سے بچہ، ہر بڑے سے بڑا، یعنی کہ میں کہنے میں مجھے بھی فخر ہوگا، فخر فروز والا حضرت علامہ مولانا محمد رضوان اطاری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم۔ خطیب پاکستان آل نبی اولاد علی جناب حضرت آل نبی اولاد علی جناب حضرت علامہ مولانا محمد غضنفر حسین شاہ صاحب آپ کے مائک حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب کرانا نور کا، میں استقبال کرانا ہے آل نبی دا، نبی دی آل دا، ہاں نبی دی آل دا، جدہ پیر حسین ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ بلند کرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ہے درد خون دی اے لوگو تصویر دا نام حسین زہرہ دے شیر اطہر دی، تصویر دا نام حسین نانے دے واحد سفنے دی، تعبیر دا نام حسین سن موت نے یارو مارنا کی، ساڑھے پیر دا نام حسین جدہ پیر حسین دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں بازو پاک لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ الحمدللہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، صدق اللہ مولانا العظیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات کوئی درود آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی کوئی غلام میرے آقا کا حضور پہ درود پڑھتا ہے، اس کے لبوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ ذرا محبت سے پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وبناہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت، فخر آدم و بنی آدم، محبوب رب العالمین، باعث تکوین عالم، جان کائنات، رحمت کائنات، فخر کائنات، رنگ کائنات، محفل کائنات، بزم کائنات، خوشبو کائنات، نور کائنات، اصل کائنات،
سر کائنات، مالک کائنات، مختار کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات، منظور کائنات اور خلاصہ کائنات۔ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین، بالخصوص کرسی صدارت فے جلوہ افروز آستانہ عالیہ جگی شریف کی رونق حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد عبداللہ صدیق صاحب قادری نقشبندی حافظہ اللہ تعالی، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان قادری اتاری صاحب، اور جتنے بھی حضور کے عاشق یہاں پہ اسٹیج پہ علماء ثناءخواں بیٹھے ہیں، مجھے حضرت قبلہ پیر محمد صغیر احمد نقشبندی قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ جگی شریف، آپ نے حکم فرمایا کہ آپ نے ادھر آنا ہے اور حضور کے غلاموں کو حضور کا ذکر سنانا ہے۔ میں آپ کے حکم پہ یہاں پہ حاضر ہوں اور آپ کا دیدار بھی کر رہا ہوں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین تو فرما دیں۔ وقت میرا خیال ہے کافی ہو چکا ہے اور نماز عشاء کی بات کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پریشان بالکل نہیں ہونا۔ جس لجپال نبی کا ذکر کرنے کے لیے تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، وہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ دوست 20 اور 30 40 سال اکٹھے رہنے والے چھوٹی چھوٹی بات پہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو سارے احسان بھول جاتے ہیں، سارے احسان بھول جاتے ہیں۔ وہ کہندا ہے تو کدی میرے کام ہی نہیں آیا، تیرے ورگا پیڑا ہی کوئی نہیں۔ لیکن مصطفیٰ وہ لجپال نبی ہیں، وہ کریم ہیں، جو ساری زندگی نہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ دل سے ان کو پکار لیتا ہے، قیامت والے دیہاڑے بھی مصطفیٰ اس کے کام آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ ہیں؟ بس 2-4 ہی نہیں تھکے، باقی سارے تھکے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے چھٹی کر دینی چاہیے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ نا ذرا جو تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے جنت کو سجایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ شرق و غرب، یہ جنوب و شمال بنے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، اور یہ محفل سجی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ یہ کائنات کے اندر جو روشنیاں ہیں، جو بہاریں ہیں، جو خوشبوئیں ہیں، یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رب فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم ہے اور اس سورج کی شعاؤں کی قسم ہے۔ اب کسی نے کہا کہ یہ جو آسمان کا سورج ہے، رب نے اس سورج کی قسم کھائی ہے، اور اس کی جو شعائیں زمین پہ پڑتی ہیں اور زمین کو منور کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں، رب نے اس کی قسم کھائی۔ لیکن تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کے سورج کی قسم نہیں کھائی، اور نہ ہی اس آسمان کے سورج کی شعاؤں کی رب نے قسم فرمائی ہے۔ رب تو قسم فرما رہا ہے مدینے کے سورج کی۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کا ہونا یار۔ کہا یہ مدینے میں جو چمکا ہے نا سورج، اللہ نے اس سورج کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک مدینے کا سورج ہے۔ آسمان کا جو سورج ہے وہ روزانہ
तुलू होता है और एक वक्त आता है कि उसको बुलंदी मिलती है, उरूज मिलता है, लेकिन उरूज के बाद फिर उसको ज़वाल हो जाता है, वो लोगों की आंखों से ओझल हो जाता है। एक वक्त आता है जब वो सरों पे आता है और रोशन होता है, सारी कायनात को, जमीन को मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है। लेकिन खुदा की कसम, मदीने का चाँद वो ऐसा तुलू हुआ कि बस तुलू ही हुआ, बस तुलू हुआ, उसके बाद कभी गुरूब नहीं हुआ। तो फरमाया कि मदीने के सूरज की, चांद नहीं सूरज, वह शम्स, कमर चांद को कहते हैं, शम्स सूरज को कहते हैं, और जो चांद है ये सूरज से रोशनी लेता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वह शम्स व दुहाहा। हजरत ये जो मदीने का सूरज है, रब ने इस सूरज की कसम फरमाई कि मुझे सूरज की कसम है, मुझे मुस्तफ़ा की कसम है। कि किसकी कसम है? जिसकी जुबान अपनी है, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वह शम्स, मुझे मदीने के सूरज की कसम है। किसकी कसम? यार वो मुस्तफ़ा कितना सोना होगा जिसकी कसम खुदा फरमा रहा है। हम अंदाजा लगा सकते हैं यार, अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना सोना लजपाल नबी है यार। आय हाय हाय, कुर्बान जाए। हाँ, और मदीना इतना सोना है, गुम्बद खजरा इतना सोना है, जो एक बार देख आता है फिर सारी जिंदगी तड़पता रहता है उस गुम्बद को देखने के लिए। मैंने कहा जिसका गुम्बद इतना सोना है वो गुम्बद वाला मुस्तफ़ा कितना सोना होगा। रब जिसकी कसमें फरमाया मुझे सूरज की कसम है और उस सूरज की शुमाओं की कसमें। आया मुस्तफ़ा का जो मिलाद हुआ, मेरे आका ने जो कदम जमीन पे टकाया है, सारी दुनिया को रोशन फरमा दिया। कुफर के अंधेरे खत्म हो गए, गुमराहियत के अंधेरे खत्म हो गए। अब इस्लाम की रोशनी है, अब इस्लाम की, ईमान की रोशनी है। फरमाया मुझे सूरज की भी कसम है और सूरज की शुआओं की कसम है। वो मदीने से जो निकला ना सूरज, उसकी शुआ जो लाहौर में पड़ी है तो दाता अली हजवेरी का ज़हूर हुआ। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। वो मदीने में सूरज जो तुलू हुआ, उसकी एक शुआ का नाम दाता अली हजवेरी है। उसकी शुआ जो अजमेर की धरती पे पड़ी तो ख्वाजा गरीब नवाज का ज़हूर हुआ। वह मदीने के सूरज की एक शुआ जो कोलड़े के सरजमीन पे पड़ी तो मेहरे अली आए, अलीपुर सईदा पड़ी तो जमाते अली आए। उसकी एक शुआ बगदाद में पड़ी तो गौसे चली आए। उसकी एक शुआ चुंगी शरीफ पड़ी तो हजरत ख्वाजा सिद्दीक पैदा हुए। लो है मेरे हाथ वेखो, इन्ने ठंडे नारे ते मैनू दबो छुट्टी। इतने ठंडे मजमे से मैं तकरीर करने का आदी नहीं हूं भाई। तकरीर मुझसे होगी नहीं, मेरी मजबूरी है, तकरीर सुननी है। नारे तकबीर। हर बंदा अपने खाली के नाम पर दाएं बाजू बुलंद करके बोले नारे तकबीर। अब नबी के नाम पर दोनों हाथ बुलंद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली वाला दोनों हाथ बुलंद करके पूरे का पूरा पंडाल गूंजे, नारे हैदरी। पंचनारा 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 पंचतनी। हर बंदा बोले 1.25 लाख नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जी तुम इंज ही रहना। समझ आई? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा हुजूर की कसम रब फरमाता है, कितना सोना नबी है, कितना हुस्न है उसका। उसकी शुआओं को देखो ना यार, उसकी तजल्लियात को देखो, देखो तो देखते ही रह जाओ।
ज़माने में वैसे हुस्न यूसुफ भी बड़ा मशहूर है। हाँ, वो भी नबी हैं अल्लाह के, और नबी के बेटे हैं, और नबी के पोते हैं, ख़ानदान नबियों का है। और हुस्न इतना है कि बला पीर साहब जब गलियों से गुजरते हैं तो गलियों की जो दीवारें हैं वो रोशन हो जाती हैं। मैंने कहा मिस्र की गलियां हुस्न यूसुफ से रोशन होती हैं, लेकिन ये मदीने का जो सूरज है इसको अल्लाह ने हुस्न ये दिया है। हजरत यूसुफ के हुस्न से गलियां मुनव्वर होती हैं, मुस्तफ़ा के हुस्न से दिल मुनव्वर हो जाते हैं, सीने मुनव्वर हो जाते हैं, सारी कायनात मुनव्वर हो गई है। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसी खूबसूरती अता फरमाई। मिसाल है हुस्न यूसुफ की, एक कायनात में मिसाल बन गई हजरत यूसुफ की। अल्लाह अकबर। कि मिस्र की जो औरतें थी जुलेखा को ताने देने लगी, हैं तुम एक गुलाम पे फिदा हो गई, शैदाई हो गई, मर मिटी, वो तो गुलाम है उस पे मर मिटी हो। मैंने कहा उन औरतों ने ताने इसलिए दिए थे कि उन्होंने यूसुफ को देखा नहीं था, और जुलेखा फिदा इसलिए थी कि वो हुस्न यूसुफ को देख चुकी थी। हैं अल्लाह अकबर। जिन्होंने नहीं ना मुस्तफ़ा को देखा वो यही कहते हैं नबी हम जैसे हैं। मैंने कहा कमलो तुमने देखा नहीं है, और जिन्होंने देखा है वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा रब ने पैदा ही नहीं फरमाया, आप जैसा मां ने किसी ने जना ही नहीं है, वो मां कायनात में नहीं जो ऐसा हसीन बच्चा जना। अल्लाह अकबर। तो एक मिसाल है हुस्न यूसुफ की। तो वो जुलेखा की जो सहेलियां थी ताने दिए, कहा अच्छा अभी तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ जाती है, ये फल लो और छुरियां लो और इधर बैठ जाओ, और जाके हजरत यूसुफ की बारगाह में हाथों को जोड़ के मेरे आका जरा मेहरबानी तो फरमाए, बाहर तशरीफ लाएं। उसने यूसुफ का ये आलम था कि आप अपने चेहरे पे निकाब करते थे, चेहरे पे बोलो जरा, चेहरे पे पर्दा चादर रखा करते थे। हाँ अल्लाह अकबर। का हजरत आपने बाहर तशरीफ लाना है और चंद सेकंड के लिए अपने चेहरे को बेनिकाब भी कर देना है। अपने चेहरे को बोलो यार, अपने चेहरे को बेनिकाब करना है। आपने फरमाया ठीक है। अल्लाह के नबी, प्यारे खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। अब उन खवातीन के हाथों में फल था और छुरियां थी, हैं? आपने गुजरते हुए अल्लाह अकबर बस ऐसे थोड़ा सा चेहरा जो बेनिकाब किया ना, अल्लाह अकबर, बस एक झलक मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को सिर्फ एक झलक देखा। उसने यूसुफ बेखुदी के आलम में फलों को काटने की बजाय उंगलियां काट दी, लेकिन उसने यूसुफ में इतनी मगन थी उनको दर्द का एहसास नहीं हुआ। उंगलियां कट गई, खून बह गया, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा ये हुस्ने यूसुफ का आलम है, हुस्ने यूसुफ का आलम है, हुस्ने यूसुफ का आलम है कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट जाती हैं। मैं बड़े धीमे अंदाज से जुमला कहने लगा हूं। हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई हैं, और इधर मुस्तफा की उंगली का हुस्न देखकर चांद कट गया है। उधर तो उंगलियां कटी है ना उसने यूसुफ को देखकर, इधर तो सिर्फ उंगली मुस्तफा की उंगली का हुस्न जो आसमान के चांद ने देखा, अब वो भी बेकरार हो गया, वो भी कटी। और सुनो मेरी बात, मिस्र की औरतों की उंगलियां कटी हैं लेकिन दोबारा जुड़ी नहीं, बस कटी हैं। किबला रिजवान साहब, उसने यूसुफ को देखकर उंगलियां कटी जरूर हैं पर जुड़ी नहीं। इधर मुस्तफा की उंगली का हुस्न देखकर चांद कटा भी है फिर जुड़ भी गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। और यकीन करो हुस्न एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने जिसको दिया है बस उसी के पास है, उसी के पास है। किबला कारी साहब, उसी के पास है।
نعمت رب کی بڑی ہے، علم بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے نعمت۔ اب کوئی جاہل بندہ کسی عالم کے پاس آئے، وہ عالم ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ اس کو پڑھا کے اس کی جہالت دور کر سکتا ہے، اس بے علم کی صفت اس کو عطا کر سکتا ہے۔ وہ ٹیچر ہے، وہ اس کو بھی ٹیچر بنا دے گا۔ وہ عالم ہے، وہ ایک جاہل کو بھی عالم بنا دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک دولت مند ہے، امیر ہے، رئیس ہے، اس کے بعد کوئی منگتا آ جاتا ہے، فقیر آ جاتا ہے، وہ اس کو اتنا مال دیتا ہے کہ اس غریب کو بھی امیر بنا دیتے۔ لیکن کبھی سنا کہ کوئی حسین ہو اور کوئی بدصورت اس کے پاس آ جائے، وہ حسین اس کو بھی حسین بنا دے؟ یار تو ٹھنڈی سبحان اللہ۔ یہ میں بڑی مہنگی تقریر کر رہے ہیں، پیسے کوئی نہیں لے، ٹینشن نہ لو، تقریر بڑی مہنگی ہے میری، جو علماء بیٹھے ان کو اندازہ ہو رہا ہے، پیسے کوئی نہیں لے لے، میں فری تقریر کر رہے ہیں تو لینے بھی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی؟ ہاں بڑی قیمتی باتیں ہیں، ذرا محبت کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کے حسن پہ صرف حسین ہی بول سکتا ہے نا، اب بدصورت کیسے بولے یار؟ حسین ہی بولے گا بھائی۔ حسین بیٹھے ہو نا، حسین بیٹھے ہو، وہ پریشان نہیں ہونا۔ میں کسی نے وہ یار میں تو کالے رنگ تھے، میں نے کہا جو سنی ہوتا ہے وہ حسین ہی ہوتا ہے، کیونکہ حسن رنگ کا نام نہیں، مصطفیٰ کی پسند کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے سنیوں کو پسند کر رکھا ہے، اسی لیے تو اپنے ذکر کے لیے ان کو منتخب کر رکھا ہے۔ کون کسی کے لیے اتنا بیٹھتا ہے اور کون لٹاتا ہے پیسے؟ کون لٹاتا ہے؟ کہتے سنیو تسی دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کملے ہو گئے ہو، تو انہوں کی ہو گیا ہے؟ میں کہا سانو مصطفیٰ نال پیار ہو گیا ہے۔ اور کی ہو گیا؟ سانو کی ہونا ہے؟ کہتے کمال ہے، درختاں تو پتے، درختاں نہ پتے لگے ہوندے نے کہ پیسے لگے ہوندے نے؟ لیکن تساں تے پیسے انج لٹاندے ہو جس طرح درختاں تو نوٹ لے کے آئے ہو، فری وچ پیسے ملتے گئے۔ میں نے کہا یہ پیسے کیا چیز ہے، یہ مال کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ جسم کے اوپر ہم نے جو سر رکھا ہے یہ بھی مصطفیٰ کی عظمت اور عزت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں سر کا اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر یا رسول اللہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ لبیک لبیک دونوں بازو بلند کر کے ہر سنی بولے گا تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، اور سنی بولے نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں چند بندے اپنے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے، اسی نے نہیں ہاتھ چکنے، اسی نہیں چکنے، اسی چودھری ہوندے، اسی تے کاٹن دے کپڑے پا کے آئے ہیں، اسی تے گڈی رکھی ہے، کوٹھی ہے، ساڈا محل ہے، اسی تے امین ہے، دیوانے ہیں، منگتے فقیر ہے، ملنگ، وہ ہاتھ چاہ کے نعرے لین۔ اور میں کیا خبردار، حضور کی محفل میں چودھری بن کے نہیں، مصطفیٰ کا فقیر بن کے بیٹھا کرو۔ آج ہاتھ اٹھانے مشکل ہوئے پڑے، اور رب کعبہ کی قسم تمہارے لیے مصطفیٰ قیامت والے دیہاڑے ہاتھ نہیں خود کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں مصطفیٰ میرے آقا فرماتے معاشر کے میدان میں ہر نبی ہر رسول کے لیے ممبر لگا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے؟ فرمایا ممبر میرے لیے بھی لگا، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ اور فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں محمد کھٹکھٹاؤں گا، اور فرمایا میرے لیے خدا جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولے گا، سب سے پہلے
مصطفیٰ کے لیے دروازہ کھولا جائے. آج کوئی مدرسہ ہو، سکول ہو، کوئی دکان ہو، افتتاح کرنا ہو، میں خبردار کوئی بڑھے، پہلے پیر صاحب آن گے، پہلے قاری صاحب آن گے، پہلے حضرت صاحب آن گے، مفتی صاحب آن گے، قبلہ رضوان صاحب پہلے آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے افتتاح کریں. میں نے کہا واہ جی واہ، معاشر کے میدان میں اللہ نے جنت کا افتتاح مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کروانا. ہائے ہائے، جنت کا افتتاح مصطفیٰ کے ہاتھوں سے. اور سنو اور ناز کرو، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہ گیا، جب تک میں جنت میں نہ گیا، جب تک میں جنت میں نہ گیا، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جا سکتا ہے، نہ کوئی رسول جا سکتا ہے، نہ کوئی ولی جنت میں جا سکتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھر نبی جائیں گے، پھر رسول جائیں گے، پھر پیغمبر جائیں گے. اور اگلا جملہ قربان جائیں، یہ جملہ میرا نہیں جے، مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا جملہ ہے. اور خدا کی قسم یہ جملہ میں ابھی قصور بابا بلے شاہ کی نگری میں بول کے آیا ہوں، قصوریاں نے کھڑے ہو کے اس جملے کا استقبال کیا ہے. جملہ ہے ہی بڑا تگڑا، مصطفیٰ کی زبان رسالت سے نکلا ہوا جملہ ہے. اب میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں، کتنی محبت والے بیٹھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس کے سینے کے اندر پتھر نہ ہو، دل ہو، وہ لازمی اس جملے کو محسوس کرے گا اور تڑپ جائے گا. سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دیہاڑے جب تک میں جنت میں نہ گیا، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی رسول جا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جا سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ جنت میں کب جائیں گے؟ فرمایا میں بھی عہدوں بکر جنت میں تو کوئی نہیں جانا جدوں تک میرے یہ امتی جنت میں نہ چلے گا. ہائے 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 ہائے. فرمایا پہلے یہ جنت میں جائیں گے، پھر میں محمد عربی جنت میں جاؤں گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. نبی کا ہر مدی دونوں بازو بلند کر کے بولے لبیک. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بولو یا سبحان اللہ. کوئی ٹینشن نہیں، مائک شائک ہل جاندے نے، بڑیاں بڑیاں چیزاں ہل جاتی ہیں. بولو سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہو رہا ہے بھائی، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جی ہم بھی پیار کرتے ہیں. میں نے کہا واہ، منہ ویکھیا ہی اب ہم بھی پیار کرتے ہیں. میں کہا پیار کرنے والوں کا چہرہ ایسا تو نہیں ہوتا، ان کی ادائیں ایسی تو نہیں ہوتی. میں نے کہا پیار کرنے والوں کو دیکھنا تو آؤ. قبلہ قاری صاحب نے جو جشن غوث الورا کی محفل کو سجایا، ادھر آ کے بیٹھ اور یہ دیکھ، یہ ہیں مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، یہ حضور سے محبت کرنے والے. اور میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، زمانہ بڑا دور ہے. حضور ظاہری پردہ فرما گئے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی خواہش یہ ہوگی، تمنا یہ ہوگی، مولا گھر لے لے، اولاد لے لے، کاروبار لے لے، پراپرٹی لے لے، کائنات کی ہر شے لے لے، پر ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہو جائے. ایسے لوگ بھی آئیں گے. فرمایا ایسے لوگ، اور وہ یہ وہ لوگ ہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں خدا کی قسم محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کے مصطفیٰ نہ. بولو یار سبحان اللہ. اور الحمدللہ جو سنی ہے وہ بکنے والا کوئی نہیں، وہ بکتا کوئی نہیں. یہ قادیانی ہوتے ہیں کہ مربی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، ان کے مربی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ٹھیک ہے. اور ایک وہ بڑا غریب سا آدمی تھا بیچارہ، تو اس کو جا کے تنگ کرنا، یار تو قادیانی ہو جا، مرزے کانے دجال کو نبی مان لے. ہاں اللہ اکبر. وہ مرزے نو جانتے ہو کانا، شکل ویکھی دی ہوندی اینج تصویر بخائی تھی، یہ ہمارا نبی ہے. میں کہا نبی ہے؟ یہ تو میں نے کوئی انسان دا بچہ ہی نہیں لگتا. یہ نبی ہے؟ کہو کیوں؟ میں کہندی بوٹھی نہیں ویکھی اینج
ہیں جنہوں نے تصویر دیکھی ہے اس گندے خبیث کی، اس کو پتا ہوگا انج. میں نے کہا دیکھو کوئی شریف بندہ 4 بندوں میں بیٹھ کے بھی انج نہیں کرتا. یہ تہاڈا نبی ساری زندگی انہیں انج کیتی رکھے ہے، بندیاں وچ بھی انج تے بڈھیاں وچ بھی انج. میں نے کہا ایک گندا تانوں مبارک، مدینے کا چاند ہمیں مبارک ہو. ہیں وہ مربی قادیانی مربی آ کے اس کو لالچ دیتا ہو تو غریب آدمی ہے، تیرے حالات بدل جائیں گے. چھٹ، ساڑھے نبی دا کلمہ پڑھ لے، انہوں مان لا، نبی یہ دے کتنا مال دیں گے، دولت دیں گے، کاروبار کروائیں گے، گاڑی. یہ بڑا لالچ دلاتے ہیں نا، جرمی کے ویزے ہے، نوکری بھی، چھوکری بھی، ہر شے دیں گے، بڑا لالچ دیں گے. ہائے 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 اللہ اکبر. وہ کہندا واسطہ جان چھڈ میری. ٹالدا رہا. ایک دن انہوں بڑی چڑھی، انہیں کہا آج جاوے سے آج انہوں سیدھا کرنا، آر یا پار کم مکانا ہے. آج آگے پھر آ کے لالچ دے رہا، ویزے دا بار، یہ وہ، کاروبار کروا دیں گے، گھر اپنا بن جائے گا، اپنے قدموں میں کھڑے ہو، حالات بدل جائیں گے. انہوں نے کہا تیرے تے میں حالات پہلے سدھے کرا. انہیں ٹوکا پھڑیا، انہوں لمے پایا تے گردن تے ٹوکا. انہوں نے کہا واسطہ ہے مینوں معاف کر. انہوں نے کہا معاف کراں گا لیکن شرط ہے جو میں کہاں تو کہی آنا ہے. انہوں نے کہا مینوں منظور ہے. انہوں کہے مرزا کانا، کہتا مرزا کانا ہے. انہوں نے کہا دجال لعین ہے، کذاب ہے، خبیث ہے، دنیا کا پلید ترین گندا ترین آدمی ہے. وہ سب کچھ کہتا گیا وہ جھوٹا ہے، اس کو انگریزوں نے نبی بنایا ہے، سارا کچھ اس نے کہہ دیا. انہوں نے کہا ہن اٹھ کے بیٹھ گیا. جدو بہ گیا انہیں ٹوکا اندے ہاتھ وچ رکھیا. انہوں نے کہا اللہ اے میری گردن، اے تیرے ہاتھ پہ ٹوکا ہے تے میرے جسم تے ٹوٹے کر دے. رب کعبہ کی قسم، جسم کی ہر بوٹی سے تاجدار ختم نبوت کی آواز آئے گی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. غلام ہے حضور کے، غلام ہے غلامی رسول میں. ہر بندہ بولے جس کو قبول ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول. سمجھ آئی جائے؟ حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں، نو کمپرومائز، ہر شے پہ کمپرومائز، مگر حضور کی عزت اور ناموس پہ، ختم نبوت پہ نو کمپرومائز. اللہ اکبر. یہ اسود انسی تھا، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا، کہنا میں نبی ہوں. اللہ اکبر. یمن کا رہنے والا یہ کتا، اور یمن میں حضور کا ایک غلام بھی تھا. وہ بڑی تقریریں کرتے اور لوگوں کو اسود انسی سے دور رہنے پہ زور لگایا کرتے تھے. اسود انسی نے اپنے سپاہی بھیجے، اس کو بلا کے لاؤ. وہ بلا لائے. اس کا نام، عاشق رسول کا نام ابو مسلم خولانی ہے. کیا نام ہے؟ ابو مسلم خولانی. اسود انسی نے کہا سنا ہے تو میری نبوت کو مانتا نہیں ہے. کہا جو مدینے کے چاند کو مان چکا ہے وہ اس کے بعد کسی کو مانتا نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں مانتا ہے. کہا بس مجھے مان یا تجھے ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ویلکم. وہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جان چلی جائے، اس سے بڑی اور کون سی معراج ہوگی. اس نے سپاہیوں کو آرڈر دیا آگ لگائی جائے. آگ جب اچھی طرح جلی، سپاہیوں کو کہا ابو مسلم خولانی کو پکڑو اور آگ میں پھینکو. اللہ اکبر. یعنی وہ صرف باتیں نہیں تھی بلکہ پریکٹیکل. آگ کو دیکھا انہوں نے اور آگ کی طرف تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. ویسے اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے وہاں پہ جا کے مر جانا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ سپاہی اس کو پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، وہ زور پیچھے کو لگاتا ہے اور سپاہی اس کو آگے تک کھیلتے ہیں. لیکن یہ حضور کا عاشق ہے، ابو مسلم خولانی ہے، یہ آگے آگے دوڑتا ہے، سپاہی زور لگا کے پیچھے کرتے ہیں. اوے ہولے چل. میں نے کہا جو عاشق ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ
وہ آگے بڑھ کے موت کو سینے سے لگاتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھ. تواڈی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج محفلیں ہوتی ہیں, قبلہ کاری صاحب نے پیاری خوبصورت محفل کو سجایا, قافلے آئے ہیں, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ویلکم کیا جاتا ہے, پتیوں سے استقبال کیا جاتا ہے, مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ویلکم اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید ہیں ساتھ بسم اللہ. لیکن خدا کی قسم ادھر تو دیکھو ہیں, تم جو نعرے لگاتے ہو تو آگے سے پھول آتا. یہ ابو مسلم خولانی جو نعرے لگا رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ موت کی طرف جا رہا ہے, یہ آگ میں کودنے جا رہا ہے. آگ میں ڈالا گیا ہے. اللہ اکبر. جو لوگ کھڑے تھے ارد گرد ان کی چیخیں نکل گئی, مر گیا مر گیا, جل گیا جل گیا, بس ختم ہو گیا, بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر آ جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, لوگوں نے ان کا دامن کو تھاما, کا خولانی کیا بات ہے, یہ تو آگ ہے آگ, اس میں لکڑی جائے, اس میں پرندہ جائے, اس میں جانور جائے, اس میں انسان جائے, جانور جائے یا مسلمان جائے, یہ تو سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, یہ تو کسی میں فرق نہیں کرتی. حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا بکواس بند کرو, اور جس نبی کی ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے میں نے آگ میں چھلانگ لگائی ہے, تو لجپال نبی اپنے غلاموں کو لوارث نہیں چھوڑتا. تاجدار ختم نبوت فرمایا وہ اپنے غلاموں کو لوارث نہیں چھوڑا کرتا. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور کی عاشقوں سینے کا زور لگا کے کہو یا رسول اللہ, او یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ سارا فروز والا تمہاری یا رسول اللہ کی صدا سے یہ ہل جانا چاہیے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ جو ختم نبوت کی پہلی جنگ لڑی گئی اس کا نام ہے جنگ یمامہ. صدیق اکبر نے لشکر بنا کے اور لشکر کا سپہ سالار بنا کے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. یہ خالد بن ولید کوئی عام بندے کا نام ہے, زبان رسالت سے جس کے لیے نکلے سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے یہ چمکتی ہوئی تلوار ہے خالد بن ولید, سپہ سالار. مسلمہ کذاب دجال لعین اس کے لشکر کی تعداد ہے 40,000, اور ادھر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 24,000 ہے. کتنی ہے ادھر حق والے کتنے اور باطل والے؟ اے سنی مسلمانوں, ادھر نے بڑے ادھر نے بڑے ادھر نے بڑے, اور جتھے جاندہ بادشاہی مسجد پر گئی, کراچی والوں نے بڑا استقبال کیا, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. میں نے کہا کثرت حق ہونے کا معیار نہیں ہے, حق ہونے کا معیار نہیں. یمامہ کے موقع پہ دیکھو حق والوں کی تعداد تھوڑی ہے اور باطل والوں کی. پریشان کیوں ہوتے ہو یار؟ ایک بندہ آگے شاہ جی کی کریے, سارے ادھر ہی ٹری جاندے نے. کرکٹر ویکھو تے ادھر انہاں دے مرکے ٹری جاندے نے, اداکار ویکھو, فنکار ویکھو, گلوکار ویکھو. تو ایک بندہ تو انہیں نویں کہانی سنائی, مینوں تو پتہ کوئی نہیں, وہ پتہ نہیں وہ ہی ہے یا شی ہے, کوئی پتہ نہیں. وہ کہندے وہ مہک ملک ہے کوئی, وہ کہندے وہ بھی ادھر ٹر گیا, ٹر گئی یا ٹر گیا پتہ نہیں مینوں بھائی, ٹھیک ہے, وہ بھی ادھر, سارے ادھر. ساڈے والا ہے ہی کوئی نہیں, ساڈا مسلک بڑا غریب ہے. میں کہا ٹینشن نہ لے, سنی بادشاہ کی ہویا ہے, بڑا بھولا بادشاہ.
کیا ہوا؟ ادھر اداکار ہیں، ادھر گلوکار ہیں، ادھر فنکار ہیں، ادھر بدکار ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اپنے مشرق کو تو دیکھ، ادھر داتا علی اجمیری ہے، ادھر مہر علی ہے، ادھر جماعت علی ہے، ادھر غوث علی اور ادھر خود مولا علی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھ آئی جے ہن کدی مایوس نہیں جے ہونا، ساڈے کول ہے کوئی نہیں، جو تانوں اللہ نے دتا کینوں دتا جی؟ تسی بڑے امیر ہو، تسی بڑے غریب نہیں جو، بڑے امیر ہیں۔ اللہ نے آپ کو حضور کی محبت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ جڑی دولت ہے دنیا چ کام آنا، جو حضور کی محبت کی دولت ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اب بتاؤ تم غریب ہو؟ ہاتھ چکے جڑا غریب ہے وہ غریب نہیں جے، امیر جے، تواڈے ورگا امیر ہی کوئی نہیں دنیا تے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا کبھی کثرت ویکھ کے وہ گھبرانا نہیں، وہ بڑے ہو گئے نے، بڑے ہو گئے نے، انہاں وال نہ ٹینشن نہیں لینی۔ ہائے ہائے اللہ نے چنگے تھوڑے ہی ہوندے نے، ایک کتی دے بچے ہوندے نے، ایک بکری دے بچے ہوندے نے، کتی دے بڑے ہی ہوندے نے، لیکن کدی اجڑ نظر آیا جے بکری دے ہوندے تھوڑے، دو دو دیندی، لیکن ویکھو اجڑا جے اجڑ، لشکر ہے لشکر ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بڑے وہ تمہارے تھوڑے ہیں، لیکن غلبہ سنیوں کا ہے، غلبہ سنیوں کا۔ اللہ اکبر۔ اب یمامہ کے موقع پہ اب یہ جو مسلمہ کذاب تھا یہ کلمہ پڑھتا تھا، حضور کو نبی بھی مانتا تھا، اذانیں بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن کو تلاوت بھی کرتا تھا، اور مسجد بھی بنا رکھی تھی، لیکن صدیق اکبر نے بھیجا لشکر جاؤ مار کے آؤ، ایسے نہ آ جانا۔ داڑھی بھی سی، پتہ چل صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، نمازیں پڑھ لینے سے صرف مسلمان نہیں ہو جاتا، قرآن پڑھ لینے سے، داڑھی سجا لینے سے بندہ مسلمان، کلمے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ او یارو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بنائی، کمال ہے۔ یونیورسٹی میں کالج میں تم داخلہ لے لو، ایڈمیشن ہو گئی، فیس دے دی، جمع کروا دی، داخل ہو گئے ہو، لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، امتحان میں کامیاب ہو گئے یا ناکام؟ بڑا سمپل سا سوال پوچھا لیکن کسی کو آیا نہیں، ناکام ہی ہونا پھر، اور رولا وہ ایتے داخل ہویا سی، انہیں تو فیس بھی جمع کر، اور مرو فیس تے جمع کروائی، داخلہ تے ہو گئے، داخلے کے تقاضے پورے کوئی نہیں کیے، وہ کلمہ تو پڑھ لیا، کلمے کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، تعداد بھی ان کی زیادہ، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسجد بھی بنا رکھی، اذانیں بھی ہو رہی، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب جو یمامہ کے میدان میں ادھر حضور کے غلام ہیں، ادھر مسلمہ کذاب کے ماننے والے اترے۔ اب مسلمانوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جب جنگ کرتے تھے نا تو نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا کہہ دو رب کا نام ہے اللہ اکبر، شیروں کی طرح ذرا نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نعرہ لگاتے تھے وہ، کیونکہ دوسری طرف کافر ہوتے تھے، بتوں کے پجاری مشرک ہوا کرتے تھے، حق و باطل میں فرق ہو جاتا تھا، یہ سچے وہ جھوٹے۔ اچھا جب یمامہ کے مقام پہ ادھر سے مسلمہ کذاب کے ماننے والے، ادھر سے محمد عربی کے غلام اترے ہیں، اب مسلمانوں نے ادھر نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو مسلمہ کذاب جو کذابی لشکر تھا
وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا. انہوں نے بھی صدا لگا دی اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر. اب صحابہ نے مشاورت کی, اب کیا کریں, اب پتہ کیسے چلے سچا کون, جھوٹا کون ہے, حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے. اللہ اکبر. اب اس وقت صحابہ نے نعرہ تکبیر کو چھوڑ دیا, اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا. سنیو, اپنے مقدر پہ جھوم جانا, اپنی قسمت پہ جھوم جانا. یمامہ کے مقام پہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے تلواریں تھام کے نعرہ وہی لگایا ہے جو تمہاری محفلوں میں لگتا ہے, جو تمہاری مسجد کے محراب پہ لکھا ہوا ہے. تاریخ طبری جلد اس کی 2 ہے, صفحہ اس کا 331 ہے. امام طبری کہتے ہیں یمامہ کے موقع پہ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند نہیں کیا, بلکہ اس وقت تلواروں کو لہرا کے انہوں نے باطل کے سامنے جو نعرہ لگایا ہے, یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. سنیو, تم خوش قسمت ہو, تم آج بھی وہی نعرہ لگاتے ہو جو صحابہ نے 1400 سال پہلے لگایا. ہائے ہائے, میں نے کہا یہ سورج, یہ چاند ہیں, یہ فنا ہو سکتے ہیں, یہ زمین, یہ آسمان پھٹ سکتے ہیں, یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, قیامت آ سکتی ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم عقیدہ اہل سنت جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کا نظریہ ہے. صحابہ نے ختم نبوت پہ جنگ لڑتے ہوئے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے, اور ختم نبوت پہ پیرا صرف وہی دے سکتا ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا. جن کے نزدیک یا رسول اللہ کا نعرہ شرک ہو, انہوں نے خاک ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے. پیرا دیتا ہے تو سنی دیتا ہے. بولو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اللہ اکبر. خوش قسمت ہو, خوش قسمت ہو, الحمدللہ کہو, خوش قسمت ہو. اللہ نے ساری دولتیں سمیٹ کے تمہارے دامن میں رکھ دی ہیں. بڑے خوش قسمت ہو. سنیو, تو بہت بڑے خوش قسمت لوگ ہو. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. بات بڑی دور نکل آئی, بڑی دور نکل آئی. بات کر رہا تھا مصطفیٰ کے حسن کی. اللہ نے حسین ایسا بنایا ہے. بس تقریر میری, بس موضوع شروع بھی نہیں اور تقریر ختم, تقریر ختم. بس ایک دو جملے. مصطفیٰ کو حسین اتنا بنایا جو حضور کو دیکھ لیتا حضور کا ہو جاتا. کچھ تو پکار اٹھتے, کچھ تو پکار اٹھتے بے ساختہ زبان سے, اور کچھ کے دل پکار اٹھتے تھے. اگرچہ زبانوں کو انہوں نے تعصب کی وجہ سے روکی رکھا, لیکن دل, خدا کی قسم پیر صاحب, دل سب کے پکارے ہیں. ابو جہل کا دل بھی پکارا ہے, ابو لہب کا دل بھی بولو بولو پکارا ہے. عبداللہ بن رواحہ ایسے تو نہیں کہتے, کہتے یا رسول اللہ, اللہ آپ کو کوئی معجزہ نہ دیتا, قرآن بھی نہ دیتا, آپ اعلان کر دیتے میں نبی ہوں, آخری نبی ہوں, وہ لوگ آپ پہ یقین کر لیتے. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے, کوئی معجزہ نہ ملتا. کہا مصطفیٰ کی صداقت کے لیے آقا کا چہرہ ہی کافی تھا.
आका का चेहरा ही काफी था ना, मानना है सामने। किसी का दिल भी पुकारा, जुबान भी पुकारी, किसी ने जुबान को रोका तासुब की वजह से, लेकिन दिल ने गवाही दी है ये झूठा नबी नहीं है, ये खुदा का सच्चा नबी है। ऐसा हसीन नबी है। उस हुस्न के अल्लाह ने दो हिस्से कर दिए और अल्लाह ने अपने महबूब को नवासे भी दो अता फरमाए, शहजादे भी दो अता फरमाए हैं। आधा हुस्न अल्लाह ने हसन को अता फरमाया, आधा हुस्न हुसैन को अता करेगा। मौला अली जो हसन हुसैन के बाबा हैं, उससे बढ़ के हसन हुसैन को जानता कोई नहीं, मार्फत कोई नहीं रखता। फरमाते हैं मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक मुस्तफा के मुशाबे हैं। ओ हुसैन सीने से लेकर आका के कदमों तक मुस्तफा के मुशाबे हैं। हाँ, ये बाप है हसन हुसैन का। हसन हुसैन से बढ़ के मौला अली से ज्यादा कोई जानता नहीं, और मुस्तफा को भी अली से कोई जानता नहीं, क्योंकि अली की आंखें खुली है तो मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्तफा का हुस्न जमाल पे इनकी गवाही फिर इनकी गवाही है। कहते हसन हुसैन आधा हसन आधा हुस्न, आधा हुस्न हसन को मिला, आधा हुसैन को मिला। कहा आधी आधी तस्वीर बनी है, अगर दोनों को इकट्ठा करें तो मुकम्मल तस्वीर मुस्तफा बन जाती है। बोलो जिसको हुस्ने मुस्तफा सुन के खुशी हुई। सुभान अल्लाह। लेटों को क्या देखते हो यार, हैं? फिर जलसे के इख्तिताम में भी इधर उधर देख रहे हो यार। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। आधा हुस्न मुस्तफा का, आधा हुस्न हसन को, आधा हुसैन को, और ये हुस्न हसन हुसैन का आगे चल के जिसे एक जात में जमा हुआ है उसको जाते खुशूबा कहा जाता है। जिनके नाम पे तुम जमा हुए हो वो बगदाद का शहंशाह, वो बगदाद का बादशाह, वो वलियों का ताजदार है जिसके कदमों के नीचे वलियों की गर्दनें हैं। न का गर्दन सबसे ऊंची होती है, कदम सबसे नीचा होता है। वाह गौसे जली, जो तेरे जिस्म का सबसे नीचा हिस्सा है वो वलियों के सबसे ऊंचे वाले हिस्से से भी ऊंचा है। हाय या रसूल बस वक्त बड़ा हो गया, मैं आप लोगों का इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मैं तो किताबें भी ला और गौस पाक की किताब लेके आया। गौस पाक को देखा आपने हैं? ये लो फिर गौस पाक की लिखी हुई किताब को देख लो। सुभान अल्लाह। हैं? ये है गौस पाक की किताब अल गुनिया शरीफ। हाँ, ये पाकिस्तान की नहीं, ये बेरूत से आई है, लबनान से आई, अरबी में किताब गौस पाक ने अपने हाथों से तहरीर फरमाई। पीर जाहिल नहीं होता, पीर आलिम होता है, और गौस पाक से बड़ा कोई जमाने में आलिम नहीं था। बस शाने में बयान करता, लेकिन आपको सुनियो बेदार करते बड़ा वक्त लगता है ना। अब क्या करें, ये पंप वाला बाजार है, इधर इंशाल्लाह इधर महफिल सजेगी। कब है मौलाना अबू बकर साहब? अच्छा वो राणा टोन है, 27 अक्टूबर को राणा टाउन, इंशाल्लाह वहां पे भी गौसे पाक की महफिल जमेगी। हैं? जिन्होंने जिक्र सुनना फिर उधर आ जाए। और माशाल्लाह और मौजू दिया है मकाम मुस्तफा गौस पाक की नजर में। ये मौजू इन्होंने मेरे से पूछा। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह बयान करेंगे। हम क्या बयान कर सकते हैं, गौस पाक ने जो बयान किया उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ, हजरत किबला पीर मोहम्मद शहीर अहमद नक्शबंदी कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुहुल आलिया, आपने ये प्यारी खूबसूरत महफिल को सजाया। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। हजरत किबला कारी साहब के फयूज़ व बरकत को हम फरमाए। हजरत के
ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھو یہ سامنے ادارہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور تمہیں نقش نالین مصطفیٰ بھی نظر آ رہا ہے، آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ آیا ہے۔ یہی ہمارے سروں کا تاج ہے، ادھر بھی دیکھ لو اور ادھر بھی دیکھ لو۔ یہی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اب پھر بات چلے گی تو پھر لمبی ہو جائے گی۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ادارے کو سلامت رکھے، ادارے میں پڑھنے والے طلباء کو اللہ دین کا خادم بنائے، قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب سفر کر کے ماشاءاللہ تشریف لائے اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ پیران دی عادت ہے حضور برکت واسطے حاضر، بس حاضری ہو جائے، کیا ہو جائے؟ حاضری ہو جائے، 5 منٹ 10 منٹ بس حاضری لگائی اور چلے گی۔ ماشاءاللہ حضرت کی نوازش ہے، بندہ نوازی ہے، کہاں بیٹھے رکھے، اور مجھ جیسے نکمے بندے کی آپ نے تقریر کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ دارین کی برکت سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب آپ تمام احباب